ان کے ایک ایک ارکھر کو پنجابی ارکھر کہندے نے اس لفظ نو اس ہنسے نو اس تکھی نشتر نو جیڑی سینے اچ وجے ہر لفظ کو آپ وہ رنگ دیتے ہیں کہ الفاظ منتظر رہتے ہیں کہ کسی کی دل جوئی ہو جائے، کسی کی قبر سنور جائے، کسی کی جوانی سنور جائے، کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی مصطفیٰ کی غلامی کا توق پہن دے تو نعروں کی گونج میں استقبال کر لو۔ عالم نبیل فاضل جلیل فخر اہل سنت سرمایہ ملت عالم بعمل پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ پیر غلام بشیر نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مدرسہ ثانیہ انوار القرآن، حضور قبلہ عالم۔ جزاک اللہ جناب، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ جی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ حضور ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، حضور باطن بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر کس نے چنا ہے؟ جن پر حضور کو اعتماد ہے، آپ کو بھی اعتماد ہے یا نہیں؟ اور جس پر حضور اعتماد کریں، آج اگر کوئی اس پہ اعتماد نہیں کرتا تو کس کی گستاخی کر رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور نے غلط آدمی کو عہدہ دے دیا ہے۔ نزول وحی کا دور تھا، اگر یہ انتخاب غلط ہوتا تو اللہ جبریل امین کو بھیج دیتا۔ جبریل امین آیتیں لے کے آ جاتے، کسی اور کو سفیر بنائیں، حضرت عثمان غنی اس کے اہل نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے بھی اس انتخاب کو کینسل نہیں فرمایا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت عثمان غنی کی سفارت پسند ہے۔ وہ 1500 صحابہ جو وہاں موجود تھے، ان میں سے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کو سفیر نہ بنائے، کسی اور کو سفیر بنا کے بھیجیں۔ حضور حیدر کرار بھی وہاں موجود ہیں۔ جن پر مولا علی کو اعتماد ہے ان پر ہمیں بھی۔ اب دیکھیں اللہ نے حضرت عثمان غنی کی سفارت کو پسند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر اعتماد کیا، 1500 صحابہ نے حضرت عثمان غنی کی سفارت پر اعتماد کیا۔ اب اگر کوئی حضرت عثمان غنی کی گستاخی کر رہا ہے تو وہ کس کا گستاخ بن رہا ہے؟ وہ اللہ کا بھی گستاخ، رسول اللہ کا بھی گستاخ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، پاسبان مسلک رضا، ترجمان اہل سنت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر مصطفیٰ بن کر مکے میں آئے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کس طرح اس اعتماد پر پورے اترے ہیں۔ صحابہ کرام گفتگو کر رہے ہیں، عثمان غنی مکہ شریف پہنچ گئے، اس وقت عمرہ کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، فرمایا صحابہ کیا کہہ رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم رش کر رہے ہیں، عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں، اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، وہ تو مکے پہنچ گئے۔ حضور نے کس اعتماد کا اظہار فرمایا؟ فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، میرا عثمان میرے بغیر عمرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتماد پر پورے اترے ہیں یا نہیں؟ کتنا اعتماد ہے حضور کو، عثمان غنی میرے غلام، وہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا عثمان اٹھو، تم کعبے کا طواف کر لو، عمرہ مکمل کر لو، احرام کھول لو، تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، پر ہم تمہارے رسول کو اجازت نہیں دیں گے، عامت المسلمین کو اجازت نہیں دیں گے۔
کیا حضرت عثمان غنی نے عمرہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے، عمرہ چھوڑا ہے حضور کے ادب میں چھوڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا اللہ کی عبادت سے پہلے دل میں نبی کا ادب ہونا شرط ہے۔ وضو نہ ہو بندہ نماز پڑھے ہو جائے گی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، بغیر وضو کے تو نہیں پڑھتے۔ وہ ایک دماغ پھرے پروفیسر صاحب تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا آپ ویسے ہی کہتے ہیں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی تو کئی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کون سا اب اسی دنیا میں اللہ نے آپ کو بتانا ہے کہ نہیں ہوئی، وہ تو آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا نا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہاں تو بات راز کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ بغیر وضو کے پڑھی ہے ہو جاتی ہے، مجھے تو کسی نے نہیں روکا۔ بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے کہ یہ کہہ کے انہوں نے نماز کی بھی توہین کی ہے، نماز کی بھی بے ادبی کی ہے، اور جو شریعت مطالعہ کے کسی حکم کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے اس پر بھی کفر لازم آتا ہے۔ بغیر وضو کے اگر کوئی وضو نہ کرے نماز پڑھے ہو جائے گی؟ وضو شرط ہے نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جس طرح دیگر شرائط ہیں ان میں سب سے بڑی شرط ادب رسول ہے۔ دل میں حضور کا ادب نہیں، کعبے کا طواف کرتے رہو، یہ تمہاری قسمت کا چکر ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت اس وقت ہوگی جب دل میں محبت رسول ہے، ادب رسول ہے۔ ادھر حضور حدیبیہ میں فرما رہے ہیں میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، ادھر حضرت عثمان غنی کیا فرما رہے ہیں جب تک حضور ساتھ نہ ہو میں طواف نہیں کر سکتا۔ بڑی عید کے موقع پر ایک صحابی نماز عید سے پہلے ہی جانور ذبح کر کے آ گئے، قربانی ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ جانور ذبح ہوا ہے، وہ گوشت ہے، صرف وہ قربانی واجب جو ہے وہ وجوب نہیں ادا ہوا، اب دوبارہ جا کے قربانی نہ ہو، کیونکہ ابھی اللہ کے رسول نے قربانی پیش نہیں کی تھی۔ اس لیے ادب رسول فرض ہے، اللہ کی عبادت سے پہلے حضور کا ادب ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ نہیں کیا، عمرہ چھوڑ دیا۔ مشرکین مکہ نے آپ کو روکا، افواہ یہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے، دست مبارک ظاہر فرمایا اور فرمایا کون ہے جو میرے ہاتھ پہ قصاص عثمان کی بیعت کرے؟ آؤ دیکھو نگاہ نبوت میں عثمان غنی کا خون کتنا قیمتی ہے۔ صحابہ کی لائن لگی ہے، آ کے دستے رسول پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں۔ حضور درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، بیعت لے رہے ہیں۔ کس کے لیے بیعت لے رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ عثمان غنی کا خون کتنا قیمتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ عثمان غنی کی شان کیا ہے، ورنہ حضور جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، حضور جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، اسی لیے حضور نے آخر میں اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے فرمایا ہاتھ ہی یدو عثمان، اب میں عثمان کی طرف سے اپنی بیعت کر رہا ہوں، یہ ہاتھ اب میرا نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا، میں عثمان کی طرف سے اپنی بیعت کر رہا ہوں۔ رسول اپنے ہاتھ کو کہیں یہ ہاتھ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ہاذ ہی یدو عثمان، اب میں عثمان کی طرف سے اپنی بیعت کر رہا ہوں۔ بدر کے صحابہ بھی شہید ہو چکے تھے، کیا ان کی طرف سے حضور نے اپنی بیعت کی ہے؟ حضرت عثمان غنی کی طرف سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بیعت زندہ کی طرف سے کی جاتی ہے، جو دنیا میں موجود ہو، جو شہید ہو چکا ہے، جو دنیا سے پردہ کر چکا ہے، اس کی طرف سے حضور بیعت نہیں فرما رہے، جو موجود ہے بتا دیا عثمان شہید نہیں ہوئے۔ پھر یہ بیعت کی حکمت کیا تھی؟ بیعت کیوں لی ہے؟ یہ بیعت کی کئی حکمتیں تھیں،
شوکت اسلام کو ظاہر کرنا مقصود تھا، عظمت اسلام کو دکھانا بھی مقصود تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور یہ جو بیعت کرنے والے صحابہ تھے ان کو بھی اللہ ایک خاص درجہ عطا کرنا چاہتا تھا، اس لیے بیعت لی گئی ہے۔ اور وہ درجہ کیا ہے کہ جو حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے ہیں اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے دراصل انہوں نے اللہ کی بیعت کر لی ہے۔ فَإِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهَ، دراصل انہوں نے اللہ کی بیعت کر لی، یہ نہیں کہا کأنما، گویا کہ انہوں نے اللہ کی بیعت کر لی۔ کأنما اور انما ان دونوں میں فرق ہے۔ الذین یبایعون کا انما یبایعون اللہ، وہ جنہوں نے آپ کی بیعت کی دراصل انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود نہیں تھے، پر حضور نے انہیں موجود شمار کیا ہے، اس لیے ان کی طرف سے اپنی بیعت کی ہے۔ دو موقع ایسے ہیں سیرت میں جہاں حضرت عثمان غنی موجود نہیں پر حضور انہیں شمار کرتے ہیں۔ ایک غزوہ بدر کا موقع، اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی شامل نہیں ہو سکے، ان کی زوجہ مطہرہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، ان کی عیادت کے لیے تیمارداری کے لیے حضور چھوڑ گئے ہیں حضرت عثمان غنی کو۔ جب آپ بدر سے واپس آئے ہیں تو حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی بدر میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن بدری صحابہ میں حضور نے حضرت عثمان غنی کو شمار فرمایا ہے۔ بدر میں آپ شامل نہیں لیکن آپ کو شامل گنا گیا ہے، اور حدیبیہ میں بیعت رضوان کرنے والوں میں بھی آپ شامل نہیں تھے لیکن ان میں بھی آپ کو شمار کیا گیا ہے، حضور نے ان کی طرف سے اپنی بیعت کی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں ایک ممتاز اور اعلیٰ مقام حاصل تھا کہ وہ بظاہر موجود نہیں اور حضور انہیں موجود شمار کر رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ بعض نے کہا 1.25 لاکھ، بعض نے کہا 1,44,000، لیکن ان 1.25 لاکھ میں فضیلت کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر نہیں، شرف صحابیت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ جیسے الحمد سے والناس تک سارا قرآن کلام الہی ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن فضائل میں صورتوں کے اندر فرق ہے۔ جو شان قل هو اللہ احد کی ہے وہ تبت یدا ابی لہب وتب کی نہیں۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں پورے قرآن کا ثواب، اور سورہ ابی لہب 300 دفعہ پڑھ لیں تو وہ ثواب نہیں۔ اب ہے وہ بھی کلام الہی ہے، یہ بھی کلام الہی، کلام الہی ہونے کے اعتبار سے پورا قرآن برابر ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے بعض صورتیں بعض صورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی۔ اسی طرح شرف صحابیت کے اعتبار سے تمام صحابہ برابر ہیں، لیکن فضائل میں سارے صحابہ برابر نہیں۔ 1.25 لاکھ میں یہ 1,500 جنہوں نے بیعت رضوان کی، یہ بیعت رضوان والے زیادہ شان رکھتے ہیں، اور پھر ان بیعت رضوان والوں میں بھی سارے برابر نہیں، وہ 313 جو بدر میں شامل ہوئے تھے وہ زیادہ شان رکھتے ہیں، پھر وہ 313 بھی برابر نہیں، ان میں 10 مبشرہ زیادہ شان رکھتے ہیں، پھر وہ 10 مبشرہ بھی سارے برابر نہیں، ان میں خلفائے راشدین زیادہ شان رکھتے ہیں، اور خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے وہ 3 نمبر پر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی، فرمایا میری شہادت کے بعد یہ لوگ مشاورت سے ایک خلیفہ منتخب کر لیں گے، تو 6 رکنی کمیٹی نے باہمی مشاورت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا ہے۔ ہمارے آقا کریم معصوم ہیں،
گناہوں سے پاک ہیں، اور جو آپ کے خلیفے ہیں اور جو آپ کے صحابہ ہیں یہ محفوظ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، بت پرستی نہیں کی۔ وہ دور جب ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں اس دور میں بھی شراب پی رہے ہیں، جبکہ شراب حرام قرار دی جا چکی ہے، اور شراب نوشی پر سزا کا حکم بھی نازل ہو چکا ہے، بلکہ نافذ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود آج بھی بعض لوگ شراب نہیں چھوڑتے، ان کے ماں باپ پریشان ہیں۔ وہ کتنی عظمت کا مالک ہے، اس کا کردار کتنا پاکیزہ ہے، جس نے دور جاہلیت میں بھی شراب کو پسند نہیں کیا۔ جب مکے میں شراب ایک عام مشروب ہے اور اس کو حرام نہیں کہا گیا، ابھی اس دور میں بھی حضرت عثمان غنی نے شراب سے نفرت کا اظہار کی۔ آپ ایک امیر گھر میں پیدا ہوئے، آپ کا والد عفان متمول شخص تھا، تاجر تھا، اور حضرت عثمان غنی کی پرورش شہزادوں کی طرح ہوئی۔ کہتے ہیں نا سونے کا چمچہ لے کے فلاں پیدا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش شہزادوں کی طرح ہوئی، امیر گھرانے سے تعلق تھا، دنیاوی عیش و عشرت کے ہر سامان آپ کی دسترس میں ہے، لیکن آپ کے کردار پر کوئی ایک چھینٹا بھی نظر نہیں آتا۔ کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی نے بت پرستی کو کبھی پسند نہیں کیا۔ اس دور میں بھی آپ محفوظ تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں حضور تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں۔ قدرت نے جن لوگوں کو اپنے محبوب کا خلیفہ بننے کے لیے چنا تھا، ماں کی گود سے ہی خدا ان کی تربیت فرما رہا تھا۔ وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، محفوظ تھے، اور اس دور کی گندگیوں سے ان کا کردار، ان کا دامن بچا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، لیکن مال پرست نہیں تھے۔ مالدار ہونا اور چیز ہے، مال پرست ہونا اور چیز۔ مالدار وہ ہے جو صرف دولت رکھتا ہے، مال رکھتا ہے، لیکن مال کی پوجا نہیں کرتا۔ مال کو اس نے اپنا خدا نہیں بنایا، مال کے لیے وہ اپنا ضمیر نہیں بیچتا، دولت کے لیے وہ اپنے اندر کو ویران اور برباد نہیں کرتا۔ وہ مالدار ہے، مال پرست نہیں ہے۔ مال پرست وہ ہے جس نے دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اس کا مقصد یہ ہے دولت ملے، چاہے حلال ہو چاہے حرام، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، دھوکے سے، ڈاکے سے، چوری سے، کسی طرح بھی دولت ملے، ایسا شخص مال پرست ہے، جس نے دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ حضرت عثمان غنی مالدار تھے یا مال پرست تھے؟ مالدار تھے، مال پرست۔ مال پرست کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہ وہاں مال خرچ نہیں کرتا۔ جہاں ضرورت ہے مال خرچ کرنے کی وہاں وہ مال خرچ نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا ہے، وہ بخیل ہے۔ ایک ہے بخیل، ایک ہے فضول خرچ۔ بخیل وہ ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہ نہیں کرتا۔ فضول خرچ وہ ہے جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہ خرچ کر رہے۔ اسلام ہمیں فضول خرچی اور بخل دونوں سے روکتا ہے اور اعتدال کا راستہ، درمیانی راستہ دکھاتا ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرو۔ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہو ضرورت ہو اور بندہ خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے، اس کے دل میں پھر مال کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ آج ہماری اکثریت مال سے ایسی محبت کرتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جرمنی جانے کے لیے مرضیت کے فارم پر کر رہے ہیں۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مال بڑا ضروری ہے، لیکن مال سے زیادہ
ایمان ضروری ہے۔ مال تو ہماری آزمائش ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ بھوکا بھیڑیا اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان انسان کے ایمان کو حرص دنیا سے پہنچتا ہے۔ اور بعض لوگ اس کو ایسے لیتے ہیں کہ جیسے بالکل مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، مال کی نفرت نہیں۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ دکھایا ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اللہ مال دے تو سینے میں دل حضرت عثمان غنی جیسا عطا فرما، کیونکہ آپ مالدار تھے لیکن مال پرست نہیں تھے۔ آپ کا مال کہاں خرچ ہوتا تھا؟ مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا ہے، حضرت عثمان غنی اپنا مال خرچ کر رہے۔ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا۔ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، مہاجرین کے گھر مکے میں، جائیدادیں مکے میں، کاروبار مکے میں۔ کئی مہاجر ایسے ہیں پیروں میں جوتے نہیں، ننگے پیر مکے سے مدینہ منورہ آئے۔ جناب عبد الشمس جن کا بعد میں عبداللہ نام رکھا گیا، حضرت صہیب اپنا سارا مال مکے میں چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینہ منورہ آ گئے۔ تو وہ جو اپنے مال مکے میں چھوڑ کے آ گئے، مدینہ منورہ آ کے وہ پانی خرید کے پی سکتے۔ یہودیوں کا شروع سے ہی معیشت پر خاص دھیان رہے، آج کل بھی یہودیوں کا قبضہ ہے دنیا کی معیشت پر۔ یہودی تھوڑے ہیں پر ان کے ذہن بڑے شاطر ہیں، بالخصوص معیشت پہ یہودیوں کی خاص نظر اور دھیان رہتا ہے۔ مدینہ منورہ کی معیشت پر مسلمانوں کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے بازاروں پر معیشت پر بھی یہودیوں کا قبضہ تھا۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے۔ انصار مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں تو یہودیوں نے سوچا انصار کی معیشت تنگ کرو تاکہ یہ مہاجرین کی مدد نہ کر سکے۔ بھئی میرے پاس کچھ ہوگا تو میں اپنے مہمان کو بھی دوں گا، اگر میرے پاس ہی کچھ نہیں تو میں اپنے مہمان کو کیا کھلاؤں گا؟ میں ہی شام کو اپنے گھر کے لیے کچھ آٹا نہیں لا سکتا تو میرے گھر مہمان آ گئے تو ان کو کیا کھلاؤں گا؟ یہودیوں نے سوچا کہ یہ جو انصار ہیں ان کی معیشت تنگ کرو، کوئی مزدور رکھا ہوا ہے اس کو چھٹی دے دو، ملازم رکھا ہوا ہے اس کو نکال دو۔ انصار کی معیشت تنگ ہوگی تو یہ مہاجرین کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح اسلام کو، ترویج اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت کون تھا جس نے اپنی دولت مسلمانوں کے لیے وقف کی؟ میٹھے پانی کا کنواں روما یہودی کے پاس تھا، اس نے پانی مہنگا کر دیا۔ معیشت کا یہ اصول آج بھی ہمارے کالجوں میں سوکس میں پڑھایا جاتا ہے، اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے۔ طلب اور رسد کا باہمی تعلق ہوتا ہے، طلب بڑھ جائے رسد گھٹ جائے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ قیمت کا طلب اور رسد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، طلب زیادہ ہو رسد کم ہو قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، یہ آج بھی اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس یہودی نے دیکھا پانی کی مانگ بڑھ گئی ہے تو میں کیوں نہ قیمت بڑھا دوں، اس نے قیمت بڑھا دی۔ مسلمان جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ مہنگا پانی کیسے خرید کے پئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور فرمایا کنویں کا سودا میرے ساتھ کر لو۔ اس نے کہا نہیں، سارا کنواں تو میں نے نہیں دینا، ایک دن تم رکھ لو، ایک دن مجھے دے دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن کے لیے آپ نے خرید لیا۔ اب جو دن حضرت عثمان غنی نے لیا تھا آپ نے اعلان کیا جس دن کنواں میرے ملکیت میں قبضے میں ہوگا اس دن مسلمان مفت پانی بھر لیں، ان سے کوئی قیمت نہیں لی جائے گی۔ اب مجھے بتائیں، مانگ بڑی ہے سودے کی اور عثمان غنی مفت دے رہے ہیں، مال پرست ہیں کہ مالدار ہیں؟ جس طرح روما یہودی نے قیمت بڑھائی تھی، حضرت عثمان غنی چلو قیمت نہ بڑھاتے، کچھ تھوڑی قیمت لے کے ہی پانی بیچ دیتے، لیکن آپ نے فرمایا جس دن میرا حصہ ہے اس دن مسلمان مفت پانی بھرا کریں۔ آپ مالدار تھے، مال پرست نہیں تھے۔
مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا، آپ نے اپنا مال پیش کیا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کا وقت آیا، 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور ان کے سارے سفری اخراجات وہ بھی آپ نے اپنے ذمے لیے، اور صرف 300 اونٹ اور سامان ہی نہیں پیش کیا، 10,000 درہم حضور کی گود میں ڈال لے۔ حضور منبر پہ تشریف فرمائے، حضرت عثمان غنی نے 10,000 درہم لا کے حضور کی گود میں ڈالے۔ حضور نے اس موقع پہ فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اللہ آج عثمان سے ایسا راضی ہوا ہے کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اللہ عثمان سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کس کے لیے تھا؟ حضور کی خدمت کے لیے۔ وہ مالدار تھے لیکن ان کے دل پہ حکومت مصطفیٰ تھی، ان کے دل کے تخت پر رسول اللہ جلوہ افروز تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی نے اپنا سب کچھ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور کتنے موقع ایسے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال فروغ دین کے لیے اور خدمت مصطفیٰ کے لیے پیش کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو جو جو اعزاز ملے، ان میں سے ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یوں تو حضور کا ہر صحابی ہی حیا والا ہے، حضرت عثمان غنی کو اس وصف میں بھی کمال درجے کا مقام حاصل تھا، شرم و حیا۔ میں نے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا تھوڑا سا ذکر کیا تو سیرت کے ایک پہلو حیا، اس پر بھی ایک دو احادیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس دور میں بہت زیادہ اشد اس کی ضرورت ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اگر امریکہ والے یا ہمارا کوئی دشمن پاکستان پہ ایٹم بم پھینک دیتا، اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا نقصان انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ایٹم بم جسموں کو تباہ کرتا ہے اور اس نیٹ نے تو روحوں کو برباد کر کے رکھ دیا، اس نے انسان کے اندر ویران کر دیے۔ جس قوم کو بے حیائی میں مبتلا کر دیا جائے اس پر جنگیں مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہمارے دشمن نے سوچا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو یہ قوم اپنے مقصد سے دور ہٹ جائے،